اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان۔ نیچے لکھا ہے بیان عدت طلاق رجعی، صریح لفظوں سے جو طلاق دی جاتی ہے جس میں لفظ طلاق کا ہوتا ہے اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ رجعی رجوع سے ہے، کیونکہ ایک طلاق دے دی یا دو طلاقیں تو بندہ رجوع کر سکتا ہے، بغیر نکاح کے نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر 1 یا 2 طلاقیں رجعی دے دی تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر عدت میں رجوع نہ کر سکا تو وہ پھر اس کے بعد اگر 1 یا 2 طلاقیں دے رکھی ہیں عدت کے بعد نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر 3 کا عدد پورا کر دیا ہے اب اسے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت میں ہو سکتا ہے جو آنے والی آیت میں موجود ہے۔ لوگوں کی عادت تھی ہر وقت، جس طرح اکثر بیوی کو گالی دینا بار بار ایک مزاج ہوتا ہے بندے کا، تو شروع کے اندر طلاق دینا گالی کی طرح تھا۔ ہر بات میں تجھے طلاق ہے، پھر رجوع، تجھے طلاق ہے اور پھر رجوع، اس طرح ایک مذاق بنا ہوا تھا۔ اللہ کریم نے پھر اس کے لیے ایک مستقل قانون بیان کر دیا، الطلاق مرتان، کہ طلاق دینا 2 بار۔ 2 بار کا مطلب جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روکنا دستور کے مطابق۔ روکنا دستور کے مطابق کا مطلب اب اس کے بعد طلاق کا لفظ نہ بولے اور اس سے زندگی بسر کرے۔ او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا چھوڑنا احسان کے ساتھ، یعنی اگر رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، طلاق ہی دینی ہے تو پھر بار بار نہیں دینی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں حلال، نیچے لکھے بیان خلا، اور نہیں حلال تمہارے لیے ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، دے چکے ہو تم ان کو، شیئن، کچھ، حق مہر، الا ان یخافا، ہاں ایک صورت ہے مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی خطرہ رکھیں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ دونوں نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خطرہ ہو کہ نہیں قائم کر سکیں گے وہ دونوں اللہ کی حدود کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں حرج ان دونوں پر، اس صورت میں کہ فدیہ دے عورت اس کو، یا مہر سے زیادہ نہ ہو، عورت فدیہ دے دے، خاوند سے طلاق لے لے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو آگے بڑھا اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، 2 طلاقوں کے بعد اگر اسے تیسری طلاق دے دی، اوپر لکھا ہے بیان حلالہ، ایک حلالہ شرعی ہے اور ایک حلالہ حرامہ ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ سمجھ لو متع ہے۔ شرعی حلالہ یہ ہے اگر 3 طلاقیں دے دی تو اس کے بعد وہ عورت آگے کسی اور سے ہمیشہ کے لیے نکاح کر گئی، اب دوسرا خاوند ویسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پہلا خاوند اس سے نکاح کر سکتا ہے، یہ شرعی حلالہ ہے۔ اور مدت متعین کر کے نکاح کرنا، یہ حلالہ، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے اس کی کیا شک بیان فرمائی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دی اسے، یعنی تیسری دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس نہیں حلال اس کے لیے، طلاق دینے والے کے لیے، مِن بعد، اس کے بعد، یعنی تیسری طلاق کے بعد، حتی، یہاں تک کہ، تنکیہا، وہ عورت نکاح کرے، اوپر لکھا ہے بعد از عدت، عدت کے بعد اس نے نکاح کیا، زوجن غیرہ، زوج اس کے غیر سے۔ پھر فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دوسرا خامد اسے طلاق دے دے، ویسے دے دے
یا فوت ہو جائے اور اس کی عدت بھی گزر جائے، فلا جناح علیہما، پس نہیں کوئی حرج دونوں پر، ان یتراجع، کہ دونوں رجوع کریں یعنی نکاح کر کے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر دونوں کا گمان ہے کہ وہ دونوں قائم کریں گے اللہ کی حدود کو۔ یہ اصل شرعی حلالہ تھا، لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا۔ دل کا حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا، بیان کرتے ہیں اللہ کریم ان کو، لقوم، اس قوم کے فائدہ کے لیے، یعلمون، جو جانے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، نیچے لکھا ہے نہج از لعب بالاحکام، اللہ کے حکموں سے کھیلنا نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ اور جب طلاق دے چکو تم عورتوں سے، فَبَلَغْنَا، پس پہنچ جائے وہ، اجلہن، اپنی اجل کو، اجل کو پہنچ جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں عدت ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے عدت ختم ہونے کے قریب ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت کے مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائے، ختم نہ ہو عدت، قریب ہے، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک رکھو تم انہیں دستور کے مطابق، رجوع کر لو، او سَرِّحُوهُنَّ، یا انہیں چھوڑ دو، بِمَعْرُوف، دستور کے مطابق، رجوع نہیں کرے گی، خود بینا ہو جائے گی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روک رکھو تم انہیں، ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، انجام یہ نکلے گا کہ تم زیادتی کرو گے، طلاق دے دینا پھر رجوع کر لینا، پھر طلاق دے دینا، پھر تکلیف دینے کے لیے، اس طرح فرمایا نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس بندے نے کیا یہ کام، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی جان پر، اللہ کے احکام سے کھیلنا اپنی جان پر ظلم ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، نیچے لکھا ہے اصول فوز اول، کامیابی کا پہلا قانون، اور مت بناؤ تم اللہ کی ایتوں کو، مراد احکام ہیں، حُزُوًا، مسخری، وَاذْكُرُوا، اور فرمایا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے۔ تم دین سے کتنے دور تھے، اللہ نے اب قرآن میں قانون بیان کر کے معاشرے کی اصلاح کر دی، اللہ کی نعمت ہے۔ وما انزلا، اور جو اللہ نے اتاری، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب سے، والحکمہ، اور حکمت یعنی سنت سے، اوپر حدیث لکھا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یعظکم بہ، واعظ کرتے ہیں اللہ کریم تمہیں اس کے ساتھ، یعنی نیچے لکھا ہے غرض انزال، اللہ نے کتاب اس لیے اتاری تاکہ تمہیں نصیحت کرے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو تم اللہ سے، نسخہ عمل، اللہ کے حکموں پر عمل کیسے ہوگا، فرمایا دل میں خوف خدا ہے تو عمل کرنا آسان ہے، نسخہ عمل اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، نیچے لکھے نسخہ تقوی، دل میں خوف کیسے اللہ کا پیدا ہوگا، فرمایا اس سے پیدا ہوگا، اور جان رکھو تم، ان اللہ، یقیناً اللہ کریم، بکل شیء، تمام چیزوں کا علیم، پورا علم رکھنے والے ہیں۔ اذا طلقتم النساء، اور جب طلاق دے چکو تم عورتوں کو، فبلغن اجلہن، پس پہنچ جائیں وہ اپنی اجل یعنی عدت ختم ہو جائے۔ اب دو مرتبہ فبلغن اجلہن آیا ہے یا نہیں آیا؟ پچھلی آیت میں بھی ہے فبلغن اجلہن، اور اس آیت میں بھی ہے فبلغن، فرق ہے دونوں کے معنی میں۔ پہلی مرتبہ فبلغن اجلہن کا مطلب ہے عدت کے مکمل ہونے کو پہنچ رہی ہوں، عدت ختم نہیں ہوئی، رجوع کرو، اور یہاں ہے عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی۔ اچھا، بیویوں کو طلاق دے دی، ان کی عدت مکمل ہو گئی، فلا تعذلوہن، پس نہ روکو تم انہیں، این کہنا کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، خواہ اول ہوں یا ثانی۔ اول خاون اگر ایک دو طلاق سے فارغ ہوئی تو اول سے نکاح کر سکتی ہے، یا ثانی اگر 3 طلاقوں سے بینہ ہوئی تو پھر اور کسی خاون سے نکاح کرنا چاہے تو ان کو مت روکو۔ اذا تراضوا بینہم، جب تم راضی ہو جاؤ آپس میں، بالمعروف، نیچے لکھا ہے قانون شرعی کے مطابق، ذالک، یہ یوعظ بہ، نصیحت کی گئی اس کے ساتھ،
من کان منکم، اس بندے کو جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان رکھتا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور ساتھ دن آخرت کے، ذالکم یہ ازکا زیادہ پاکیزہ لکم تمہارے لیے، واطہر اور ستھرا، واللہ یعلم، یعنی کہ عورت بے خامد نہ رہنی چاہیے، طلاق یافتہ ہو، مطلقہ ہو، یعنی بیوہ ہو، نکاح ہی اس کے لیے طہارت ہے، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اس کی مصلحت کو اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، تمہارا کام ہے احکام پر عمل کرنا۔ والوالدات، نیچے لکھے مسئلہ رضا، یہ ساری فقہ ہے۔ والوالدات مسئلہ رضا، اور مائیں یرضعن دودھ پلاتی رہیں، اولادہن اپنی اولادوں کو، حولین 2 سال، کاملین کامل، یہ بصورت لڑائی جھگڑا، اگر میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو 2 سال تک یہ مدت رضا، اور حالت صلح میں اس کے لیے انشاءاللہ حامی مشورہ پڑھیں گے تو وہی مسئلہ کھولیں گے۔ لمن ارادہ، اس بندے کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاع، کہ وہ مکمل کرے رضاعت کو، یعنی 2 سال، اس سے کم مدت میں بھی دودھ چھڑانا جائز ہے، نیچے لکھا کھڑا ہے۔ وعلی المولود، نیچے لکھا نفقہ مرضعہ، دودھ پلانے والی کا خرچ خاوند کے شوہر کے ذمے ہے، اور اوپر مولود کے، نیچے لکھے والد کے، مولود سے مراد والد، اور اوپر مولود، مولود کے والد کے، لہوس کے لیے رزق ہونا، ان کا رزق ہے، وکسوتن، اور ان کے کپڑے لباس، بالمعروف دستور کے مطابق، اگر نکاح یا عدت میں ہوں یا نہ، لا تکلف، نہ مجبور کیا جائے گا، نفس، کوئی نفس، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت یعنی طاقت کے مطابق، نیچے لکھے برداشت کے مطابق، لا تضار، نہ تکلیف دی جائے گی کوئی والدہ اپنے بچے کی وجہ سے، اور ولا مولود، نہ والد اپنے اس کے لیے اپنے بچے کی وجہ سے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وعلی الوارث، اگر باپ مر گیا ہے تو وارث کے لیے بھی یہی قانون ہے، اور اوپر وارث کی اسی طرح، فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر میاں بیوی دونوں نے ارادہ کر لیا، فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا، نیچے لکھا ہے 2 سال سے کم میں، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، بوجہ رضامندگی دونوں کی طرف سے، دونوں راضی بازی ہیں، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورہ سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں کوئی حرج یعنی گناہ کوئی نہیں دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلاؤ گے، اولادکم، اپنے اولادوں کو، نیچے لکھا ہے دوسری عورت سے، دوسری کسی، پہلے دور میں تو اس کا بڑا رواج تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رضائی ماں ہیں، تو پہلے دور میں بہت رواج تھا، اور اس دور میں اس کا رواج بہت کم ہے، کسی دوسری عورت سے اگر مدت رضاعت مکمل کرنی ہے تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اگر وہ پیسے لینا چاہے تو وہ دینے پڑیں گے۔ اذا سلمتم، جب تم سونپ دو، ما آتیتم، وہ جو تم نے دیا، بالمعروف دستور کے مطابق جو پیسے مقرر کیے وہ دینے ہوں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نیچے لکھا ہے نسخہ عمل، اللہ کے حکموں پر کیسے عمل ہوگا، فرمایا ڈرتے رہو اللہ سے، اگر دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو حکم پر عمل کرنا آسان ہوگا، لیکن تقوی کیسے پیدا ہوگا، دل میں خوف اللہ کا کیسے پیدا ہوگا، فرمایا یہ نظریہ رکھو، وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ کریم، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، حاضر ناظر، دیکھنے والا۔ والذین، نیچے لکھے متوفى عنہا زوجہا کی عدت کا بیان، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت کی عدت کیا ہے۔
والذین اور وہ جو توفونا کے فوت کر دیے جائیں منکم تم میں سے خامد فوت ہو جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں بیویاں یتربصن انتظار کریں وہ بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے ساتھ اربعۃ اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس عورت کی جس کا خامد فوت ہو جائے فَإِذَا بَلَغْنَا پس جب پہنچ جائیں وہ أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو یعنی عدت پوری ہو جائے 4 مہینے 10 دن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس نہیں کوئی حرج تم پر فِيمَا فَعَلْنَا اس میں جو کریں وہ فِي أَنفُسِهِنَّ اپنے بارے میں بالمعروف دستور کے مطابق کیا کریں انفسہن کے نیچے لکھا ہے کسی جگہ نکاح کا ارادہ آگے نکاح کا ارادہ ہے ان کو روکنا نہیں چاہیے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کریم جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے انسان کے عمل کا اللہ کو پتہ ہے کیونکہ انسانی اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نبی ولی پر پیش نہیں ہوتے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر فِيمَا أَرَّزْتُمْ بِهِ اس میں کہ تم اشارہ کرو اس کے ساتھ من خطبۃ النساء خطبہ پیغام عورتوں کو پیغام نکاح کا اشارہ کرو عدت کے اندر سری طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ میں آپ کا آگے نکاح کروں یا کوئی مرد کہے عورت سے نکاح مجھ سے کر لو نہیں سری طور پر عدت میں نہیں کہہ سکتا اشارہ کر سکتا ہے اشارہ عدت میں الرزتم اوپر نیچے لکھا ہے اول اشارہ کرتے ہو من خطبۃ النساء پیغام نکاح عورتوں سے او اکننتم فی انفسکم یا چھپاؤ اپنے جیوں میں علم اللہ تو جانتے ہیں انکم ستذکرونہن تم بعض اوقات اتنے بے صبر ہو جاتے ہو کہ تم ان سے ذکر کر دیتے ہو کہ میں آپ سے نکاح کا متمنی ہوں لیکن فرمایا اشارہ کر سکتے ہو صراحتاً نہیں کہہ سکتے ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ وعدے دو انہیں سرن چھپ کر الا مگر ان تقولو یہ کہ کہو تم قولا معروفا بات دستور کے مطابق نیچے کیا لکھا ہے جس کا رواج ہے یعنی تعریض کرو اشارہ کرو تعظمو اور نہ عزم کرو عزم تعظمو عزم پختہ ارادہ پختہ بات اور نہ عزم کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کا کہ میرے ساتھ ہی نکاح کرنا ایک گرہ والی بات نہیں کرنی ہے حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا حتیٰ کہ پہنچ جائے کتاب اپنی اجل کو یعنی اس کی عدت ختم ہو جائے عدت ختم ہو جائے تب گرہ باندھ سکتے ہو نکاح کی وَعْلَمُوا اور جان رکھو تم ان اللہ بے شک اللہ کریم یعلم جانتے ہیں ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے نیچے لکھے اس لیے گناہ کا ارادہ بھی نہ کرو فاحذروہ پس تم ڈرو اس اللہ کریم سے وَعْلَمُوا نیچے لکھے ترغیب توبہ اور جان لو تم ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والے ہیں حوصلے والے ہیں معافی مانگو گے بخش دے گا حکموں کی خلاف ورزی کرو گے وہ حلیم ہے حوصلے والے تمہیں فی الفور پکڑ سکتا ہے لا جناح علیکم اوپر لکھے اقسام مطلقہ کا بیان طلاق دی ہوئی عورتوں کی قسمیں اور ان کی عدت نہیں ہے کوئی حرج تم پر ان طلقتم النساء اگر طلاق دے چکو تم عورتوں کو ما لم تمسوہن جب تک تم نے ان کو مس نہیں کیا او تفریضوا لہن یا نہیں مقرر کیا ان کے لیے فریضتاً فریضہ یعنی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا مس بھی نہیں کیا تو آگے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ انہیں متعون انہیں سامان دو انہیں سامان دو اگر ایک عورت سے نکاح کیا اور مس بھی نہیں کیا رخصتی نہیں ہوئی حق مہر مقرر نہیں کیا تو اب طلاق دے دی تو حق مہر تو نہیں دینا پڑے گا لیکن متعوہن ان کو سامان دینا پڑے گا کیا کرتا سربند چادر بڑی نیچے لکھا ہے یہ علی الموسع قدرہ مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق وعلی المقتر قدرہ اور بخل پر غریب پر اس کی طاقت کے
مطابق، متاعن بالمعروف نفع دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین لازم ہے احسان کرنے والے لوگوں پر۔ ایک قسم آ گئی۔ دوسری وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دے چکو تم ان کو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم انہیں مس کرو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حالانکہ مقرر کر چکی ہو ان کے لیے حق مہر۔ پہلی صورت میں جی مس بھی نہیں کیا، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، اور اس صورت میں طلاق دی کہ مس بھی کر چکے اور حق مہر بھی نہیں، مس نہیں کیا لیکن حق مہر مقرر کر چکے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، بس آدھا دینا پڑے گا جو تم مقرر کرو، آدھا حق مہر دینا پڑے گا، باقی آدھا معاف ہو جائے گا۔ اِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے، بیوی اور خاوند اگر معاف کر دے تو سارا بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي، بیوی معاف کرے یا معاف کرے وہ بندہ، بِيَدِهِ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، وہ خاوند ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر یہ کہ معاف کرو تم، اقرب للتقوی، زیادہ قریب ہے واسطے تقوی کے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، نہ بھولو فضل آپس میں، بھلائی نہ بھولو۔ آگے ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ کریم جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، مسئلہ جہاد جاری ہے، طلاق کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، اللہ نے فرمایا گھریلو حالات اپنے ٹھیک رکھو طلاق نکاح کے معاملے میں تاکہ جہاد کر سکو، لیکن اس کے ضمن میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ عجیب بات نہیں ہے، مسئلہ تو جہاد ہے، اللہ نے نماز کا ذکر کر دیا۔ جی ہاں، یہ ہے امر مصلح کا بیان، اگر اپنی اصلاح نہیں تو وہ جہاد ہی نہیں کر سکتا۔ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دشمنوں سے کیسے ان کی طرف سے حفاظت کر سکتا ہے؟ سامنے بھی لکھا ہے چونکہ نماز امر مصلح ہے اس لیے دل میں الفت پیدا ہوتی ہے اور احسان کرنے میں ہوا کرتی ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ جہاد کرنا ہے لیکن اپنی اصلاح رکھو، نمازوں کو قائم کرو تاکہ تم جہاد میں ثابت قدم رہ سکو۔ بے نماز آدمی کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ حافظو، حفاظت کرو تم، علی الصلوات، نمازوں کی، ساری نمازوں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطی، خصوصاً نماز درمیانی، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ اوپر لکھا ہے، کون سی ہے جی؟ عصر، اوپر لکھا نہیں کھڑا، والصلاۃ کے اوپر عصر، عند الجمہور و ابو حنیفہ و احمد بن حنبل و کثیر من الصحابہ، سب کے نزدیک یہ ہے عصر کی نماز کی ایک تو وقت تھوڑا ہوتا ہے، دوسرا مشغولیت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور حدیث ہے بخاری شریف میں کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی سمجھ لو اس کا جان مال ہر چیز برباد ہو گئی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب سے، ساکت، بڑی تسکین کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب میدان جہاد میں نماز پڑھنی پڑی کیسے پڑھے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خطرہ ہے، فَرِجَالًا، پس چلتے چلتے پڑھو، اور رُكْبَانًا، یا چڑھتے چڑھتے پڑھو۔ میدان جہاد میں ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا تلوار بھی چلاتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو۔ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، تلوار بھی دشمن پر چلا رہا ہے، ساتھ دل میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو نماز کتنی اہم ہے۔ دشمن سے لڑ رہا ہے، قبلہ کی طرف منہ ہو نہ ہو، ہاتھ باندھنے پڑے نہیں باندھے جا سکتے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ فرمایا چلتے چلتے پڑھو، چڑھتے چڑھتے پڑھو، چل رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ جہاد کتنا اہم ہے، جہاد کتنا اہم ہے کہ جہاد کی خاطر نماز جیسے پڑھے پڑھے لیکن جہاد نہیں چھوڑنا، اور نماز کتنی اہم ہے کہ جہاد میں بھی ہو، تلوار بھی دشمن پر چلا رہا ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔
پس اگر خطرہ ہے تمہیں فرجالن پس چلتے چلتے نماز پڑھو، اور رکبانن یا چڑھتے چڑھتے پڑھو. اوپر لکھا نا چڑھے چڑھے، آج شاہ صاحب شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ترجمہ کیا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، دشمن کا خطرہ ختم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس تم ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جبکہ تم نہ جانتے تھے. یعنی حالت اطمینان میں پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح عام اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ اور وہ لوگ، اس آیت پر غور کرنا، والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر دیے جائیں، مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں بیویاں. بندہ فوت ہو گیا، بیوی چھوڑ گیا، وصیتاً ان کے ذمہ ہے وصیت کرنا، مرنے والوں کو ذمہ ہے وصیت کرنا، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن نفع دینا، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج نکالنا نہیں، عدت کے بعد بھی خاوند کے گھر سے نکالنا. ابھی آپ کہیں گے ہم نے پڑھا ہے کہ عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد خرچ دینا بھی ختم اور خاوند کے گھر رہنا بھی ختم. کیونکہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ خاوند کے گھر میں عدت پوری کرے گی. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، شرعی رکاوٹ ہے، وہاں کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ملتی یا عزت نفس کا مسئلہ ہے تو پھر اپنے ماں باپ کے آ سکتی ہے. بغیر شرعی عذر کے خاوند کے گھر سے اٹھ کر ماں باپ کے گھر عدت گزارنا عورت کے لیے ناجائز و حرام ہے. اب آپ نے ابھی تو پڑھا ہے کہ کتنی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن. اب اس آیت میں پورا سال آ گیا کہ خاوند مرنے والا وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو 1 سال تک گھر سے بھی نہیں نکالنا اور نہ نفقہ بھی اس کو دینا ہے. تو ظاہری طور پر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ مفسرین تو کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، لیکن پھر ان پر سوال ہوگا کہ پہلی منسوخ ہوتی ہے، دوسری تو ناسخ ہوتی ہے. وہ پہلے آ گئی، یہ دوسری ہے، تو اس نے اس کو منسوخ کرنا تھا. پہلی آیت نے دوسری، تو وہ دوسری کو تو منسوخ کر ہی نہیں سکتی. اس لیے اس آیت کا جو حل رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے نکالا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. آیت کو منسوخ نہیں ماننا پڑتا. رئیس المفسرین حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس عورت کے بارے میں ہے کہ جس عورت کو عدت کے بعد رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی، ماں باپ کے گھر جگہ نہیں ملی، یا اس کے پاس کوئی کھانے کمانے کی چیز نہیں ہے، غریب عورت ہے، اس کا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، تو ایسا خاوند مرنے والا ہے تو اس کو چاہیے وصیت کرے کہ بھائی میری بیوی کو 1 سال تک خرچ بھی دینا، گھر سے بھی نہ نکالنا. اب 1 سال تک تو اپنا گھر بھی بنا سکتی ہے، آگے نکاح کا بھی کوئی بندوبست کر سکتی ہے. تو یہ حکم بطور احسان کے ہیں، 4 مہینے 10 دن وہ شرعی حکم ہے. بات سمجھ آ گیا نا؟ دونوں آیتوں پر عمل موجود ہے.